قال هذا فراق بینی و بینک۔ ہماری بات یہاں تک آ گئی تھی کہ حضرت خضر نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان فراق ہے، یعنی کہ اب جدائی ہے، اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ جو شرائط تھے ان میں یہی شرط لگی تھی کہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ مجھ سے سوال نہیں کرو گے کسی چیز کے بارے میں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اور صبر کر لیتے تو اور بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمیں بتلا دیتا۔ تو بہرحال یہ چیز ہے کہ جب آدمی کسی چیز کو سیکھنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آدمی اس کو ایک دم سے سیکھ جائے، ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں۔ لہٰذا یہاں سے ایک دلیل اور مل رہی ہے ہمیں کہ علم سیکھنے کے لیے آدمی کو وقت بھی دینا پڑتا ہے اور صبر بھی کرنا پڑتا ہے، اور جو بھی مصیبتیں پریشانیاں علم کے راستے میں آتی ہیں وہ ان تمام کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں تک یہ تینوں باتیں ہو گئی۔ پہلی کہ بھئی کشتی کے تختے توڑے، وہاں بھی سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ دوسری بار کہ بچے کی گردن مروڑ دی، وہاں بھی سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر 2 بار معافی مل گئی۔ تیسری بار پھر جب دیوار سیدھی کرنی تھی، جہاں پہ مہمان نوازی نہیں کی گئی وہاں پر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا بھئی اگر آپ چاہتے تو ان سے اجر لے لیتے، اس چیز کا اجرت لے لیتے، انہوں نے ایک تو ہمیں کھانا نہیں کھلایا اور ایک جو ہے آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ اب یہاں یہ تینوں باتیں ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا گیا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، چلو ٹھیک ہے اب تم جا رہے ہو تو جاتے جاتے ان تینوں معاملات کو سنتے جاؤ۔ کہا کہ دیکھو جو کشتی تھی جس میں ہم بیٹھے تھے وہ کشتی مسکینوں کی تھی، مسکین جو اس ندی کے ذریعے پانی پر کشتی چلا کر اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں، ان کے پاس کشتی ہے، اس سے وہ جو کماتے ہیں اس سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ تو کن کی کشتی تھی؟ مسکینوں کی۔ مسکین کسے کہتے ہیں بھئی؟ ہم جانتے ہیں نا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب مسکین تو نظر ہی نہیں آتے، کہاں سے ڈھونڈیں، ڈھونڈنے سے بھی نہیں دکھتے مسکین۔ اب اصل میں ان کو ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہے کہ مسکین کی پریبھاشا کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مسکین بھرے ہوئے ہیں۔ کسے کہتے ہیں مسکین؟ مسکین کہتے ہیں کہ جو کماتا تو ہے مگر پیٹ بھر کے اپنے بچوں کو نہیں کھلا پلاتا، یعنی کہ وہ بچا نہیں پاتا اپنے لیے، کماتا تو ہے لیکن اپنے لیے بینک بیلنس نہیں کر سکتا، وہ جتنا کماتا ہے خرچ کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں مسکین۔ اور فقیر کہتے ہیں کہ جو بالکل ہی نہیں کماتا، یعنی کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کو کہتے ہیں فقیر۔ اور مسکین کا جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو وہ غریب نہ ہو۔ جس کے پاس مثلا کسی کے پاس آپ کو لگ رہا ہے گاڑی ہے، اس کے پاس آپ کو لگ رہا ہے ٹیلر ہے، اس کے پاس آپ کو لگ رہا ہے ایل پی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ اندرونی مسکین ہو۔ نہیں ہو سکتا کیا؟ بتائیے آج کے دور میں یہ گاڑیاں اور پہلے کے دور میں کشتی، بتاؤ مقابلہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، ہے نا مقابلہ؟ کشتی آج بنا لو گے آپ، جتنا کشتی میں بھی اتنا ہی خرچہ آتا ہے،
اور کشتیاں بھی بڑی مہنگی مہنگی ہیں. اب یہاں کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ کون سی کشتی ہے، بس اس میں تختے لگے ہوئے تھے، اور تختے تو کسی بھی کشتی میں لگا لو آپ. لیکن یہاں کہنے کا مطلب یہ کہ مسکین کماتے تھے اس کشتی کے ذریعے. تو خضر نے یہی کہا کہ یہ جب یہ چل رہے ہیں کشتی کو لے کے، تو آگے ایک بادشاہ ہے جو بڑا ظالم اور جابر ہے، ظلم کرتا ہے، وہ جس کا دیکھتا ہے کہ یہ نئی کشتی ہے اس سے وہ کشتی چھین لیتا ہے، اس سے وہ کشتی چھین لیتا ہے. یہاں ایک بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ جب دو ضرر ہوں، دو ضرر یعنی دو نقصان آپ کے سامنے ہوں، سمجھ لو غور سے، یہ بہت کام کی چیز ہے. جب آپ کے سامنے ایسا مسئلہ پھنس جائے کہ دونوں طرف نقصان ہو رہا ہے، ایک طرف چھوٹا نقصان ہے، ایک طرف بڑا نقصان ہے، تو کون سا نقصان کرنا ہے؟ ہاں، کیونکہ چھوٹے نقصان میں آدمی فائدہ اٹھا لیتا ہے، لیکن آدمی زیادہ ہوشیار بنتا ہے تو بڑے نقصان میں اگر چلا گیا تو پھر وہ ختم ہے. یہاں سے ہمیں تعلیم مل رہی ہے کہ جب دو ضرر سامنے ہو تو جو کم ضرر ہو، کم نقصان ہو، اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. جیسے تختے توڑنا بھی تو نقصان تھا نا، لیکن جب کیا ہوتا ہے، جب وہ کشتی بادشاہی چھین لیتا ہے، ان کے پاس کشتی نہیں بستی کمانے کے لیے، تو اب کیسا لگا؟ تختہ توڑنا اچھا لگا یا تب زیادہ اچھا رہتا جو کشتی چھین لیتا بادشاہ؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں صحیح بات. چلو ٹھیک ہے، وہ بچہ جن کی منڈی موڑ دی، گردن مروڑ دی اور مر گیا، اس نے کیا بگاڑا؟ کہا کہ اس کے ماں باپ بہت نیک ہیں، بہت ایمان والے ہیں، لیکن یہ بچہ مومن نہیں ہے، بہت نالائق بچہ ہے، یہ کیا ہے کہ ان کا ایمان برباد کر دیتا اگر بڑا ہو جاتا، تو اس لیے اس کو یہی مار دیا. اب دلیل ملی کہ دو ضرر ہیں، ایک تو یہ کہ توحید ہاتھ سے جا رہی ہے، ایک تو توحید ہاتھ سے جا رہی ہے، ایمان ہاتھ سے جا رہا ہے، اور ایک قتل کیا جا رہا ہے. تو قتل بھی گناہ ہے اور توحید چھوڑنا بھی گناہ ہے، لیکن بڑا گناہ کیا ہے؟ توحید چھوڑنا. تو لہذا توحید کے سامنے اولاد کو قتل کر دینا پسند ہے، لیکن توحید کو چھوڑنا پسند نہیں ہے. نقصان دونوں ہیں، لیکن چھوٹے نقصان کو لے لیا اور بڑا نقصان جو جہنم میں جانے کا سبب بنتا اس کو چھوڑ دیا. دو چیز سمجھ میں آ گئی. تیسری چیز ہے کہ ہم نے وہاں پر کھانا مانگا لیکن انہوں نے کھانا نہیں دیا. اب وہاں ایک دیوار گر رہی تھی اس بستی میں، تو وہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے. اب سنو، یہ جو بچوں کے باپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، بچوں کے باپ بیٹھے ہیں نا، الحمدللہ سب کے ہی بچے ہیں. اب کسی کی شادی نہیں ہوئے تو الگ بات ہے، شادی ہونے کے بعد تو وہ بھی باپ بن جائیں گے. اب جو باپ بن چکے ہیں ان کے لیے تو اب آ رہی ہے نصیحت، اور جو نہیں بنے ان کے لیے بننے سے پہلے ایکسٹرا آگے نصیحت. کیا ہے نصیحت؟ یہ کہ وہ دو یتیم بچوں کی وہ دیوار ہے، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ دبا ہوا ہے، اور وہ یتیم بچے ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں. اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ بستی والے لوٹ لیتے، ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. ہمیں بھوک تو لگ رہی تھی، ہم اجرت بھی لے سکتے تھے، لیکن اس کو چھوڑو، جو بڑا نقصان ان بچوں کا ہونے والا ہے مستقبل میں، اس نقصان سے ہم نے ان کو بچا لیا. کیا سمجھ میں آیا؟ ہمارے سمجھ میں آیا کہ باپ کی نیکیاں، والدین کی نیکیاں بچوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہیں. ارے بھائی، وہ نیک ماں باپ تھے جو دنیا سے چلے گئے، ان کی نیکیوں کا صلہ ان کے بچوں کو یہ ملا کہ خضر نے ان کی دیوار سیدھی کر دی اور ان کا خزانہ بچ گیا. سمجھ میں آئی کوئی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو نیکیاں کریں گے تو ہماری اولاد کو فائدہ ہوگا. آج دراصل ماں باپ اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں اور وہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہونی چاہیے. ارے بھائی، ماں باپ گھٹیا ہیں تو اولاد تو گھٹیا ہونی ہے نا.
کیونکہ تعلیم اور تربیت تو وہاں سے مل رہی ہے. جب تربیت دینے والا مدرسہ ہی بیکار ہو، تعلیم دینے والا مدرسہ ہی بیکار ہو، اسٹاف ہی بیکار ہو، تو بچہ خاک تعلیم حاصل کرے گا؟ وہ تو مزے لینے سیکھے گا، موج اڑائے گا. تو یہ چیزیں بتائی. یہاں سے آگے ہماری بات چلتی ہے. اچھا ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، خضر کے پاس بھی علم اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی علم، ان علم میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اتنا فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو علم ہے وہ پردے کے اوپر کا علم ہے. کس کا علم ہے؟ پردے کے اوپر کا. مثلا یہ پنکھا ہے، یہ دیوار گھڑی ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ بند کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اوپر کا علم ہے، اوپر کا یعنی کہ ظاہر کا علم ہے، پردے کے اوپر کا علم ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو آنکھوں سے دکھ رہا ہے. لیکن خضر کے پاس جو علم ہے وہ پردے کے اندر کا علم ہے. سمجھ میں آ گیا؟ پردے کے اندر کا علم ہے. دیوار کے ادھر کیا ہے، اس کی جیب کے اندر کیا ہے، ایک باہر دیکھنے والا تھوڑی بتا سکتا ہے اندر کیا ہے. لیکن جس کے پاس یہ علم ہے کہ وہ اندر بتا رہا ہے کہ کیا کھا کھایا. اس نے گیہوں کی روٹی کھائی ہے، باجرہ کی کھائی ہے، گوشت کھایا ہے، دال کھائی ہے. آج تو آپ کے بابا بھی بتا دیتے ہیں. پیر بابا مرید پیری مریدی جو کرتے ہیں وہ ہاتھ دیکھ کے بتاتا، اچھا دال کھا گیا ہے. نہیں دال کب کھائی تھی؟ ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں، تھوڑا زیادہ دب رہی ہے تو اس کا مطلب 3 دن پہلے کھائی تھی. مطلب یہ پاگل بناتے ہیں. اگر تکا فٹ بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا. یار کیا پہنچا ہوا بابا ہے، سچ بتا رہا ہے تو یہ تو غلط ہی نہیں بولتا. اور پھر بھٹکتے ہیں وہ راستے سے. آگے چلتے ہیں. تو مسکین کی ڈیفینیشن بھی ہمارے سمجھ میں آ گئی. ہاں مسکین کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے، دینا چاہیے، ہے نا. اور جس کسی کو تکلیف ہو کہ بھائی زکوٰۃ کس کس کو دی جائے گی، تو آپ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کھول کے پڑھ لینا. اس میں بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کہاں کہاں دی جائے. ٹھیک ہے. اور آگے چلتے ہیں. اب یہاں جو ہے ایمان پر اپنی اولاد کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے. سورہ کہف جو ہماری پوری ہوئی، پوری تو کیا ایک دو چیز اور بچ رہی ہے اس میں. خلاصہ جو یہ نکل رہا ہمارا، یہ نکل رہا ہے اس موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعے سے کہ ایمان کو مطلب اوپر رکھنا چاہیے. ایمان سب سے اونچا ہے. ایمان کے سامنے ہر چیز کو قربان کر دو آپ، لیکن ایمان کو قربان نہ کرو. ایمان اگر چلا گیا تو بے ایمان بن جاؤ گے. بے ایمان کافر کو کہتے ہیں. بے ایمان کافر ہوتا ہے جس کے ایمان ہی نہیں ہے، کافر ہے نا وہ. تو ایمان والا تو ایمان والا ہی ہوتا ہے. اب ایمان والے کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ بے ایمان. مسلم کا اپوزٹ کافر. یہی چیز ہے. اب یہ ہے کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ بھائی ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. اب آدمی کے پاس ایمان تو لیکن گھٹا ہوا ہے، وہ بے ایمانی بھی کر دیتا ہے، جھوٹ بھی بول دیتا ہے، چوری بھی کر لیتا ہے، لیکن ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کریں گے. بھائی ہم کون ہوتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے؟ ہم تو بتا رہے ہیں کہ آدمی کو بے ایمانی کبھی نہیں کرنی چاہیے. ایمانداری ہی اس کو اپنی زندگی میں رکھنی چاہیے. لوگ روزہ رکھتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں. یار تعجب ہوتا ہے، لوگوں نے روزہ رکھ رکھا ہے، لڑائیاں کر رہے ہیں. لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور جو ہے ذرا سی باتوں پہ جھڑپ ہو جاتی ہے، گالیاں دیتے ہیں. ایسی گالی، اللہ اکبر استغفر اللہ. میرے ساتھ ایک ساتھی اور تھا، ابھی پرسوں کی بات ہے، مجھے کسی نے ریکارڈنگ سنائی، کسی کی نام بھی جانتا ہوں اور اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں اور اس کا گھر بھی جانتا ہوں، محلہ بھی جانتا ہوں. کیا گالیاں دے رہا تھا وہ، اللہ اکبر استغفر اللہ. میں کہہ رہا تھا ارے یار بند کری اس کو. ماں کی، بہن کی، دادی کی، پتہ نہیں کس کس کو اس نے لپیٹا ان گالیوں میں. اور جو سامنے والا تو اس نے ایک بھی گالی نہیں دی. میں کہہ رہا تھا یار تو سمجھدار آدمی ہے، تو سیاسی آدمی ہے، اس لیے تو نے گالی نہیں دی. ہاں سمجھدار نہیں ہے تو سیاسی آدمی ہے. یہ کیسے؟ اگر تجھے پتہ ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، صحیح ہے نا.
ریکارڈنگ نہ ہوتی تو چپ ہی نہیں رہتا ایسی گالیاں سننے کے بعد. ہنسنے لگ گیا وہ. ہاں پرسوں کی بات ہے, عشاء کے بعد کی بات. خیر ایسے ایسے لوگ ہیں روزہ رکھ کے گالیاں دے رہے ہیں. ابھی تو افطاری میں 2 گھنٹے بچ رہے ہیں, گالیاں چل رہی ہیں. نیکیاں نسلوں میں فائدہ دیتی ہیں. اگر آپ نیکیاں کرو گے تو آپ کی نسلوں میں فائدہ دیں گی, اور اگر برائیاں کریں گے تو یہ بھی نسلوں میں برائی دے گی. یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہاں. اب اس کے بعد ذوالقرنین کا مسئلہ آ رہا ہے. اس میں انشاءاللہ ذوالقرنین کے تعلق سے ویسے ہیں 2-3 باتیں ہیں, یہ سنی لو آپ, تاکہ پھر سورہ مریم شروع کر دیں گے ہم. ذوالقرنین نے 3 سمت میں سفر کیا. ان میں ایک سمت میں جو سفر انہوں نے کیا وہ ایک یادگار سفر رہا. وہ ایسا تھا کہ پہاڑ کے میں ایک درہ جس کو بولتے ہیں, ادھر سے یاجوج ماجوج آ کے ان لوگوں کو جو بستی والے تھے ان کو پریشان کرتے تھے. تو یہ جب ذوالقرنین وہاں پہنچے, چونکہ بادشاہ ہیں, وہاں پہنچے تو ان بستی والوں سے بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ ہمارے لیے ہماری مدد کریں آپ, اور ان کو روکیں آپ. دیکھو یہاں سے ایک دلیل اور مل رہی ہے, حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی رعایا کے اوپر آنے والی مشکلات کا ازالہ کرنا. اپنی رعایا کے اوپر اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے اس کو ختم کرنا, یہ حاکم کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ دیا ہے, منصب دیا ہے کسی بھی میدان میں, اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اپنے سے نیچے کے لوگوں کی مدد کرنا. کیسے؟ ان کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو ہٹانا. ذوالقرنین نے دیکھا اچھا یہ پریشانی ہے تو ٹھیک ہے. بستی والوں نے کہا کہ آپ ہم سے کیا مدد لینا چاہتے ہیں؟ دیکھو بادشاہ سے کہہ رہے ہیں وہ. تو یہاں سے ایک دلیل ملی کہ رعایا کو بھی چاہیے کہ وہ بادشاہ کی مدد کرے. رعایا کو بھی چاہیے کہ وہ جس کو کوئی عہدہ ملا ہوا ہے سماج میں اس کو اکیلا مت چھوڑے کہ یہ جو چاہے گا کرے گا. نہیں, اس کا ساتھ دو. آپ اس کا ساتھ نہیں دو گے تو وہ آپ کا کام کیسے کرے گا؟ ساتھ بھی دینا پڑے گا, کام بھی کرنا پڑے گا, یعنی کہ دونوں کا تال میل بیٹھے گا تبھی کام چلے گا. صحیح بات ہے غلط ہے یہ؟ تو حاکم نے کیا کہا ذوالقرنین نے کہ نہیں دیکھو مجھے تمہاری منی پاور نہیں چاہیے, مجھے تمہارا مین پاور چاہیے. مجھے روپیے پیسے نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ روپیہ میرے پاس ہے. مجھے آدمی کی طاقت چاہیے, جو کام کرنے والے ہوں گے ہمارے لیے تو کام کرنے والے دو, آدمیوں کی طاقت چاہیے مجھے, اور کچھ نہیں چاہیے. لہذا کیوں؟ اس لیے کہ روپیہ پیسہ تو حاکموں کے پاس پیچھے سے بھی آتا ہے. آج کی تاریخ کے اعتبار سے حاکم یا جن کو حکومت میں کچھ حصہ ملا ہوا ہے ان کے پیچھے سے مدد آتی ہے سرکار کی طرف سے. تو روپیے کی ضرورت نہیں ہے ان کو, روپیے کی مدد نہیں کرنی, آدمی کی مدد چاہیے اس کو. یہ کام ایسے کرنا, یہ کام اس میں آدمی چاہیے, اس میں آدمی چاہیے. روپیہ میں اپنی جیب سے دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس بھی پیچھے سے مدد آ رہی ہے. کبھی کبھی حاکم بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب پیچھے سے مدد نہیں آتی اپنی جیب سے ہی خرچ کرنا پڑتا ہے. ہاں, لیکن لوگوں کو نظر نہیں آتی ان کی یہ قربانیاں. لوگوں کو تو ایسا لگتا ہے یہ تو کتنا کھا رہا, پتہ نہیں کتنا آیا ہوگا اس کے پاس, اس نے کام ہی کتنا کیا ہے. کچھ بھی نہیں کیا. آیا تو 5 کروڑ ہے لیکن لگایا 2 کروڑ ہے, 3 کروڑ تو کھائی گیا. اچھا اتنا بڑا گھوٹالا بھی ہوتا ہے کیا؟ یہ لوگوں کی مانسکتا ہے. اب وہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن کام تو کر رہے ہیں نا بھائی. کام تو آپ کا ہو رہا ہے نا کہ ہاں ہو رہا ہے, تو پھر آپ کو کیا لینا دینا وہ پورا کھائیں یا آدھا کھائیں, کام ہونا چاہیے آپ کا, ہو رہا ہے. اب وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے, وہ جواب دیں گے, اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر وہ حفاظت میں. تو ذوالقرنین نے مین پاور مانگی ان سے, آدمیوں کی طاقت. بہرحال اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے ایک دیوار کھڑی کی. کہتے ہیں کہ وہ بعد میں وہ دیوار گر گئی. اور دیوار گرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا قرآن میں وہ یہ کیا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. یہ ذکر کیا. پتہ ہے کہ یہ یہاں سے تعلیم دینا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں کہ جس طرح کوئی چیز سامنے ہو وہ ختم ہو جاتی ہے, ایسے ہی قیامت آ جائے گی. ہر چیز کو فنا ہونا ہے, اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی, یعنی کہ سور پھونکا جائے گا
اور سب کے سب جمع ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہاں پر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ یعنی سور کو کمانڈر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے کمانڈر فوج کا ہوتا ہے وہ کمانڈر ایک آواز دیتا ہے اور پوری فوج چلنے لگ جاتی ہے، ایسے یہاں پر سور کو کمانڈر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک بار سور میں پھونک ماری جائے گی پوری دنیا ایک طرف جمع ہو جائے گی. اور آگے پھر بتایا گیا کہ الذین ضل سعیہم کہ ان کی کوشش گمراہ ہے. ارے آدمی گمراہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کوشش کو گمراہ کر دیا، بتایا کہ ان کی کوشش گمراہ ہے. اس کا مطلب جب آدمی کوشش کر رہا ہے اگر گمراہ ہے اس کی کوشش تو آدمی خود گمراہ ہے، کیونکہ گمراہ آدمی گمراہ کوشش کرے گا اور گمراہ آدمی گمراہ عمل کرے گا. گمراہ کہتے ہیں کہ راستے سے بھٹک گیا ہو، جو گم مانے بھٹک گیا، راستہ جو راستے سے بھٹک جائے اس کو گمراہ کہتے ہیں. اور حقیقت میں گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو صراط مستقیم سے بھٹک جائے. جو صراط مستقیم سے بھٹک گیا وہ حقیقت میں گمراہ ہے. لہذا آدمی کو کوشش، آدمی کو اپنا عمل گمراہ والے نہیں کرنے چاہیے بلکہ کامیاب ہونے والی کوشش کرنی چاہیے اور کامیاب ہونے والے عمل کرنے چاہیے، صراط مستقیم پر چلنے والا عمل کرنا چاہیے. بہرحال یہ عمل ہی آدمی کو گمراہ کرتا ہے اور آدمی گمراہ عمل کرتا ہے. اس کے بعد پھر یہ جو ہے سورہ مریم اس کے بعد شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.